حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور بعض دیگر اشیاء کی حرمت اور ان کی قباحت بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا اور استھانوں پر قربانیاں چڑھانا اور پانسے یا پھالے نکالنا یہ رجس ہے، نجس ہے، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا فعل ہے. فاجتنبوہ، ان فعلوں سے، ان کاموں سے بچ جاؤ، اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا لو. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض و نفرت پیدا کر دے. فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. شیطان اس شراب کے ذریعے اور اس جوئے کے ذریعے تمہارے مابین عداوت و دشمنی اور بغض و نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. کیا پھر بھی تم شراب پیو گے، جوا کھیلو گے؟ کیا تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے اس شراب کی قباحت، شناعت اور اس کا جرم ہونا اور اس کا گناہ ہونا یہاں ہمارے لیے چند کلمات میں واضح فرما دیا. اور یہ وہ شراب ہے جسے خانہ خراب بھی کہا جاتا ہے، شراب خانہ خراب. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب اور منشیات یقیناً خانہ خراب ہیں. آپ کے سامنے بے شمار ایسے واقعات موجود ہوں گے کہ شرابی لوگوں نے، افیون اور چرس استعمال کرنے والوں نے، اور آج کل کی جو منشیات بہت سے ناموں سے نکلی ہوئی ہیں، ان ناموں کا استعمال کرنے والوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، اپنی صحت تباہ کی، اپنا مال تباہ کیا، اپنے گھر بار کو برباد کر کے رکھ دیا. کئی ایسے کم نصیب لوگ موجود ہیں کہ وہ شراب پی کے جوا کھیلتے اور جوا کھیلنے کے دوران
اپنے گھر کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اپنی بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ جو چیز کھانے سے، جو چیز پینے سے انسان اس حد تک گر جائے، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک ہوش و حواس میں اچھی طرح بھاگنے دوڑنے کے لائق بچہ نہیں ہو جاتا، جانور بھی اپنے بچے کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور کہاں اب ہماری صورتحال ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ شراب کے نشے میں دھت، منشیات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، خاندان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی کھانا خراب بھی ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنب الخمر، شراب سے اجتناب کرو، شراب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ شراب جو ہے ام الخبائث، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ صحیح سند سے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں ایک آدمی کو ایک عورت نے گھیر لیا اور کہا کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرو اور کرو ہی کرو، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی، تمہیں یہ کر دوں گی۔ 3 کام کیا تھے؟ کہا گیا کہ یا اس بچے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ زنا کرو، اور یا شراب۔ اس آدمی نے سوچا کہ قتل، ایک جان کا قتل کرنا اتنا بڑا میں گناہ کروں گا۔ دوسری باری آئی، سوچا کہ میں زنا کروں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ ان تینوں میں سے چھوٹا گناہ ہے شراب پینا، میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، اور شراب پینے کے بعد شراب کے نتیجے میں اس نے زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائث، تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ۔ ایک شراب پینے کے نتیجے میں سارے کام کر گیا، نہیں کر گیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی شراب بہت زیادہ پیے تبھی گناہگار ہوگا، بلکہ شراب کا قطرہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اگر کسی چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی میں تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پی لیتا ہوں، تھوڑی پیو زیادہ پیو، یہ حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اور اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، 1 2 نہیں، 6 احادیث ہیں، اور ان 6 احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ 1 2 نہیں، 10 لوگوں پر۔ اور ان 10 لوگوں میں سے کون کون سے ہیں؟ فرمایا لعن اللہ الخمر، سب سے پہلے شراب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر وشاربها، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، شراب پینے والا اور شراب پلانے والا۔ ساقی تو مشہور لفظ ہے نا، ساقی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ساقی کوثر، اور یہاں جو مجلسوں میں شراب پلانے والے، شراب سرو کرنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ساقی۔ ساقی پر لعنت، اس شراب کو بیچنے والے پر لعنت۔ کچھ لوگوں کا کاروبار ہے، شراب کے ذریعے وہ دولت کماتے ہیں، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب نکالنے والے پر لعنت، اور جو شراب نکالتا ہے، تیار کرتا ہے۔ نکالنے والے سے مراد فیکٹریوں میں یا کسی بھی طریقے سے، وحاملہا،
شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے والے پر بھی لانت۔ اب شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لانے والا وہ پینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ کارٹون شراب کے ہیں اور میں یہاں سے وہاں لے کے جاؤں گا تو مجھے اچھا بھلا پیسہ مل جائے گا صرف پہنچانے کا، اور رسک بھی جان بوجھ کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے، کسی نے شراب دی، وہاں لے کے جانا ہے، کوئی منشیات دوسری چیز دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے، راستے میں کسی کے قابو آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسٹم والے جو بارڈروں پر یا ایئرپورٹوں پر کسٹم والے ہیں، انہیں بھی ایک خاص ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے۔ وہ آدمی کی شکل دیکھ کر ہی عموماً پہچان لیتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہے۔ اگر وہ بالکل پینے کی بیچنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر وہ اس نے کرایہ لینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور والمحمول الیہ والمحمول لہو، شراب جس کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہاں سے شراب گاڑی میں رکھی، ٹریلے میں رکھی، کسی بھی چیز میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کی سواریوں پر یہ شراب جو ہے ادھر سے ادھر پہنچائی جاتی ہے۔ والمحمول الیہ، اور جو آدمی جس کی طرف لے کے جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور ابو داؤد، ابن ماجہ اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث ہے، اس میں ایک آدمی 11واں شراب کو چھوڑ کر 10واں اور شراب سمیت 11واں آدمی ہے، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، جو آدمی اس شراب کی قیمت کو کھاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چیز کی وجہ سے کتنے لوگوں پر لعنت گئی؟ 10 آدمی اور خود شراب بھی ملعون، اور اس سے تعلق رکھنے والے 10 لوگ بھی ملعون ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اتنا گرتا نہیں جتنا یہ منشیات استعمال کرنے والے گر جاتے ہیں، انسانیت سے ہی گر جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ آدمی نشے سے ٹوٹا ہوا ہے، اسے نشہ چاہیے، پڑیا چاہیے، اس پڑیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے اپنے خاندان کی، اپنے اسلام کی، اپنے مسلمان ہونے کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے پڑیا چاہیے۔ کس قدر یہ انسان گر گیا اپنی انسانیت سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شراب، یہ تھوڑی پیو تب بھی، زیادہ پیو تب بھی، اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھے کہ یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں آدمی ہر قسم کے گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شرابی آدمی نماز پڑھے گا؟ شرابی آدمی کا نماز سے کیا کام ہے؟ اور اگر پڑھے گا بھی تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا۔ شرابی آدمی کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، آپ اندازہ کریں۔ اور شراب پینے کا، منشیات استعمال کرنے کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ عموماً جیسے لوگ سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھ گئے، اس نے کہا یار کش تو لگا کے دیکھو، ایک کش تو لگا کے دیکھو کیا ہو جائے گا ایک کش۔ ایک دن ایک کش لوایا، دوسرے دن 2-4 لگوا دیے، آہستہ آہستہ اس کو تمباکو نوشی کا عادی کر دیا۔ اور تمباکو نوشی آغاز ہے،
اس کے بعد یہی آدمی بڑھتے بڑھتے شراب نوشی، دیگر منشیات، سب چیزوں کا عادی ہوا چلا جاتا ہے، اور ان بلاؤں میں، ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، ان میں سے خاص طور پر ضعف ایمان ہے۔ آدمی کا ایمان کمزور ہے، اسے پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، سارے پی رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارا میڈیا ہمیں اس لائن پہ بڑی زور شور سے لگا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیا، آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں شراب کے لیے، بلکہ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں سنا ہے 200 اکاؤنٹس، ٹویٹر اور دیگر جو اکاؤنٹس ہیں، 200 اکاؤنٹس صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ شراب اور منشیات بیچتے ہیں۔ ان کا دوسرا کام ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی تو میڈیا ہی ہے نا۔ میڈیا نے باقاعدہ اپنے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں کہ شراب خریدو، شراب بیچو، کس کو کہاں چاہیے، کیسے چاہیے، اور ان منشیات کی کون کون سی چیز کہاں کہاں چاہیے، اس کے لیے وہ سارا سلسلہ انہوں نے کھول کے رکھا ہوا۔ اور یہی بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، بلکہ بیچنے خریدنے کے علاوہ اس وقت میڈیا میں اتنے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کھلے عام شراب پیتا دکھائیں گے، کھلے عام شراب پیتا دکھائیں گے۔ ایمان کا آدمی کمزور ہے، دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے فرسٹ کلاس قسم کے پینٹے کوٹے پہنی ہوئی، ٹائیاں لگی ہوئی، 3 پیس شرابیں پی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقیناً وہ اس وقت ڈرامہ ہوگا، فلم ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ شراب نہیں پلا رہا ہوگا، وہ ان کو کوئی جوس دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے شراب کے نام سے، وہ پی کے تھوڑا سا جھوم جام کے لوگوں کو دکھا دیں گے۔ دیکھنے والا فریفتہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس انداز سے ہمارا میڈیا ہمیں اس طرف لگا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ حال ہے، ایمان کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، اور پھر یہ نوشی اور وہ نوشی، حتیٰ کہ اپنی انسانیت سے گر جائے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، اب بوڑھوں کو تو کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو ٹرینڈ اس لائن پہ لگے ہوئے لوگ ہیں پرانے، نوجوانوں کو اور بچوں کو اس طرح کون سی چیز لگا رہی ہے؟ والدین کی ناقص تربیت۔ والدین میں سے بہت سے ایسے گھر ہیں کہ بیوی بھی کام کرتی ہے، شوہر بھی کام کرتا ہے، دونوں کام کرتے ہیں، اور دونوں میں سے گھر میں ان کا وجود بہت کم ہوتا ہے۔ بچے اپنی مرضی سے کچھ دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، دوسری چیزیں دیکھیں، دیکھ کے وہ کیا سیکھیں گے؟ ماں باپ کو پرواہ نہیں، پیسہ چاہیے، بس پیسہ اکٹھا کرنا۔ کام کرنا منع نہیں، لیکن اپنی اولاد کو وقت دینا بھی ضروری ہے۔ اب تربیت کا وقت دفتروں میں گزار دیا، تربیت کا وقت جو ہے وہ اپنے بزنس میں گزار دیا، بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ تربیت کی کمزوری کہ بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا، دوسرا ان کی اسلامی خطوط پر تربیت نہیں کی جاتی کہ اسلام کیا ہے، ہمیں اسلام کیا سکھلاتا ہے، کن چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اپنے بچوں کو نماز تک کے لیے کچھ نہیں کہتے، پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے، بلکہ آج تک تو لوگ کہتے ہیں یہ جی پرسنل کام ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ اب جب آپ اپنی اولاد کے لیے اس کو پرسنل کام کر کے چھوڑیں گے، اسے اور کون سکھلائے گا؟ اور ان لوگوں میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بے نماز ہیں، خود بے نماز ہیں۔ اب جن کے والدین بے نماز ہوں گے، بچے تو بے نماز ہوں گے ہی یقیناً۔ انہیں معلوم ہے نہ بابا پڑھتا ہے، نہ ماما پڑھتی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہم کیوں پڑھیں گے؟ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنیے، نمازیں پڑھنے والے بنیے، اور بچے والدین کو دیکھتے ہیں ابا حضور تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ سگار اور یہ وہ پیتے ہیں، تو بچے بھی آہستہ آہستہ سامنے نہیں پئیں گے، باہر جا کے پئیں گے، آہستہ آہستہ سامنے بھی پینے لگیں گے۔ اپنے والدین سے بچے تربیت حاصل کرتے ہیں،
اور سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود ہے، باپ کی تربیت ہے. سکول اور مدرسوں کی باری تو بعد میں آتی ہے. اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں گے تو وہ نوجوان سامنے آئیں گے جو شرابیں پینے والے، ہر غلط کام کرنے والے ہوں گے. اور اسی طرح بری صحبت بھی اس طرف لے جاتی ہے. آپ نے کبھی اپنے بچوں کے دوستوں کو چیک نہیں کیا کہ ہمارے بچے کن کن کے پاس رات کو جاتے ہیں، رات بھر باہر رہتے ہیں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے. بچے ہیں ہمارے، سمجھدار ہیں، بچہ ہمارا لائق ہے، میچور ہے، وہ معلوم نہیں کن کن دوستوں کے پاس جا کے بیٹھ کے ساری رات آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو والدین سوئے ہوئے ہیں، وہ آیا اور آ کے سو گیا. بچہ اٹھتا ہے، والدین دفتر جا چکے ہیں، اٹھا وہ جو چاہے جیسے چاہے اٹھ گیا. بری صحبت جو ہے وہ بھی بچوں کو اس طرف لگانے میں بہت رول ادا کرتی ہے. اور یہ تو مشہور ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کنت. نیک صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، وصحبت طالح ترا طالح کنت. بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی. سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھو گے، سگریٹ پینا شروع کر دو گے. شرابیوں کے پاس شراب شروع کر دو گے. زانیوں بدکاروں کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے تو اسی طرح کی لائن بن جائے گی. ایک کمزوری بہت بڑی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور اس شراب کے یا ان منشیات کے جو نقصانات ہیں وہ بے شمار ہیں. 1 2 4 10 نہیں. ان کا اگر تذکرہ شروع کریں تو یقین مانیں کہ بات بڑی لمبی ہو جائے. سب سے پہلا کام، اسلام نے عقل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ عقل کو سنبھال کر رکھنا فرض کرا دیا. اور کوئی ایسی چیز جو عقل کو زائل کر دے اس کا استعمال جائز نہیں. ایک عام بدو آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہارا شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے شراب معلوم نہیں. اس نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے پیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بہک جاتے ہیں. اس نے کہا لعنت کرو اس چیز پر جس کے بعد آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے. اسے کوئی تفصیلات معلوم نہیں، حلال حرام. یہ اس نے صرف یہ دیکھا کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، آدمی بہک جاتا ہے. کہ لعنت کرو ایسی چیز پر جس کے بعد آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے. سب سے پہلا نقصان اس شراب کا، منشیات کا یہ ہے کہ آدمی کو ہوش و حواس سے دور لے جاتی ہے. ان وادیوں میں لے جاتی ہے جہاں اسے اپنا نہیں، اپنے بھائی بہنوں کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، اپنی اولاد کا نہیں، بیوی بچوں کا، کسی کا کوئی ہوش نہیں رہتا. سب سے بڑا نقصان. جبکہ اسلام نے عقل کو سنبھال کر، عقل، عزت، اپنا دین، ان چیزوں کی اسلام نے حفاظت کرنے کا حکم دیا. ان کی حفاظت کریں گے شراب پینے والے، اور شراب پینے والے، منشیات کا استعمال کرنے والے صالحین کی صحبت سے بھاگیں گے. کیونکہ صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے، اذان ہوئی کہیں گے چلیں جی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. وہ تو وہاں بیٹھے گا جہاں پیتیاں تے اللہ نال گلاں کیتیاں. جملے کا معنی معلوم ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ شراب پی لی، اب اللہ سے باتیں، بدبخت انسان شیطان سے باتیں کہوں تب بھی آدمی مان لے، تمہاری اللہ سے باتیں کہاں. یعنی پی لی، ہوش و حواس ختم ہو گئے، اب یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے ہی جہاں میں داخل ہو گئے. اور وقتی طور پر جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجہ میں یہ اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں. شراب کا نشہ وقتی ہے. ایک مرتبہ شراب پینے والے کا نشہ کتنی دیر تک رہے گا؟ ایک مرتبہ پی لینے سے وہ کوئی 2 دن 4 دن تو نہیں نکالے گا نا. چند گھنٹے کے لیے نشے میں ہوگا، پھر وہ اترتے اترتے یہاں آ جاتا ہے کہ اسے ہوش بھی ہے اور نشے میں بھی ہے. چلتے چلتے کہیں لڑکھڑا گیا، کہیں سیدھا چلنا شروع ہو گیا. یہ وقتی نشہ ہے، وقتی لذت ہے. لیکن اس وقتی لذت کے نتیجے میں آدمی اپنی
پوری کی پوری مستقبل کی زندگی جو ہے اس کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب عادی نشے کا رسیا عادی ہو گیا سمجھیں کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہو گیا. اور ان منشیات کا، اس شراب کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے امانت داری ختم ہو جاتی ہے. امانت داری ختم ہونا تو معمولی بات ہے، یہ انسان کو چوری پر بھی لگا دیتی ہے. شراب اور منشیات انسان کو چوری پر لگا دیتے ہیں. ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں، چوری اٹھا. بیوی سے تو زبردستی بھی لے سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں ہوئی تو چوری اٹھا کے لے کے بیچ دیں گے. اپنی ماں کا زیور، بہنوں کا زیور، جو ہاتھ لگا گھر کی کوئی بھی چیز بیچ لیں گے. انہیں وہ پوریا چاہیے. اور نشے بھی مختلف قسم کے آج کل نکلے ہوئے ہیں. کوئی ٹیکے کے ذریعے نشہ لے رہا ہے، انجیکشن. کوئی ٹیبلٹ ہے اس سے نشہ لے رہا ہے. کوئی پی کے نشہ لے رہا ہے. اور ایک وہ عجیب سا نشہ ہے، وہ ایسے کہیں رکھا ہوا ہے، زور سے سونگا، نتنوں تک گیا، اور یہ آدمی اس نے بھی اللہ سے باتیں شروع کر دی. مختلف قسم کے نشے. اور سگریٹ میں استعمال کرنے والے نشے، سگریٹ کے اندر اس کو بھر کے وہ نشہ، یعنی مختلف قسم کے نشے ہیں. ان میں سے جو چیز، جس چیز کا کوئی عادی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ماں کے زیور بیچے گا، بیوی کے زیور بیچے گا، بہنوں کے بیچے گا، اور بڑی عمر کا ہے تو اپنی بیٹیوں کے بھی بیچے گا. امانت داری کہاں رہی؟ یہ چور اور ڈاکو بھی ہو جائے گا. اور ان سب چیزوں پہ اسے کون سی چیز لگا رہی ہے؟ یہ نشہ، یہ مخدرات اور یہ منشیات. اور اپنی صحت تباہ کی، اپنا مال تباہ کیا، اپنے پاس نہیں رہا. اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی نشے کا عادی ہے وہ سروس کرے گا. سروس سے پیسہ کما کے تو وہ لائے گا جو ہوش و واس میں رہا کرے. اب وہ تو ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، اس نے کہاں سروس کرنی ہے، کہاں سے پیسہ لینا ہے. اب اس کے پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے کہ وہ ادھر سے چوری کرے، ادھر سے چوری کرے. ماں کا زیور، بہن کا زیور، بیٹی کا زیور. چور بھی ہو جائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور ہر طرح کی رذالت کو اختیار کرنے کا اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. کوئی ایک نقصان ہے، طرح طرح کے نقصانات. اور ایسے آدمی پر جس کا نشے کا جو عادی ہو جاتا ہے، اس پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، اور شیطان کا تسلط اسے کہاں کہاں لیے پھرے گا. اللہ رب العزت نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے بھاگ گیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھا، ہم اس کے لیے اللہ کا، رحمان کا ذکر چھوڑ دیا. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق توڑ دیا، تو اس کا تعلق کس سے جڑ گیا؟ شیطان کے ساتھ. اور وہ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہو گیا. اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے گا، بتائیے اب اس کے پاس خیر کہاں سے آئے گی؟ وہ خیر کہاں سے سامنے لائے گا؟ شیطان اسے اب اس کی لگام سمجھیں یا اس کا سٹیئرنگ سمجھے، شیطان کے ہاتھ میں آ گیا. اس کی چابی، اس کا ریموٹ شیطان کے ہاتھ میں ہے. جہاں شیطان لے کے جائے گا وہاں اس کے پیچھے پیچھے یہ چلتا نکل جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اس کے لیے شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ اسے کہاں کہاں لے جائے گا. اور اسی پہ بس نہیں ہے، بلکہ جو آدمی منشیات کا عادی ہوگا اس کو بیماریاں لپیٹیں گی یا نہیں. اس کی جسم سے طاقت کم ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. ایک نارمل آدمی جتنی زندگی گزار کے مرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو معروف ہے نا اس سلسلہ میں، اعمار امتی بین 60 و 70.
میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، یہ ہو گیا نارمل آدمی۔ اور شراب و منشیات کا عادی آپ کو 60 تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اس نے اچھے وقت میں شراب شروع کرتی تو 30-40 سال اور یہ جانا، اپنی عمر بھی یہ کم کر لیتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے اسی شراب اور منشیات کے نشے میں آ کر۔ یہ کن کن چیزوں کو ضائع کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی شخصیت سے معاشرے کا ہر فرد نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی منشیات کا عادی ہے، اگر ابھی وہ کنوارا ہے، کوئی آدمی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ سارے رشتہ داروں میں سے کوئی اسے رشتہ دینے، خالہ، پھوپھی، چچا، تایا، ماموں، کوئی قریب نہیں آئے گا، اور دور والے تو پہلے ہی دور ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اسے ہر آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ نشئی آدمی، یہ فلاں آدمی، یہ ڈمکان آدمی۔ آدمیوں کی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی نفرت یہ خود خرید لیتا ہے۔ غرض یہ کہ ان منشیات کے بہت سارے نقصانات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی قباحت و شناعت بیان فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث قرار دیا کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ عقل کے لیے مضر، صحت کے لیے مضر، خاندان کے لیے مضر، اور امن و امان کے لیے مضر۔ اب جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، چوری کرے گا، گھر سے کچھ نہیں ملا تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو کرے گا نا، اور چوری ڈاکے کا عادی ہو گیا تو امن و امان کا بھی یہ دشمن ساتھی ہونا شروع ہو گیا۔ دین کا نقصان، نمازیں نہیں پڑھیں گے، دین کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ دیندار لوگوں کے یہ قریب پھٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ ہے کہ یہ اور کچھ نہیں میں کہے گا تو کم از کم لان تان تو کرے گا نا مجھے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے۔ اپنے عزیز و اقارب، خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین کی عزت و آبرو جو ہے، اس کو ہر وقت یہ خطرے میں ڈالے رہتا ہے، اور نشے میں آ کر کیا کیا کچھ ہوتے ہیں واقعات، کون کون سے واقعات پیش آتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے خاندان ضائع ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اور صرف اکیلا یہ اپنے آپ کو ہی تباہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف تمہیں ہی نہیں آ کے لپیٹے گا، بلکہ وہ تمہارے آس پاس کے لوگوں کو، تمہارے قرابت داروں کو بھی لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ انتہائی سخت پکڑ والا، عقاب والا۔ اس کی بیماری، اس کی یہ وبا جو اس کو نشے میں لگائے ہوئے ہے، اس کا نقصان صرف اسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سب کو اس کے نقصان کا حصہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح احادیث میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منشیات کی، صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز، کل مسکر حرام۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اگر وہ انگور اور یہ وہ کی شراب ہو تب ہی حرام ہے، بلکہ بعض فقہی مسائل میں بعض مولانا حضرات نے بھی یہ کہہ دیا کہ انگور کی شراب ہے تو حرام ہے، اور باقی کچھ بھی ہے تو کچھ نہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تم اپنی عقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کہاں کہاں لے کے جاؤ گے، کیا کیا کرو گے اپنی عقل سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر چیز حرام ہے جو نشہ دے، وہ انگور سے بنے، وہ کھجور سے بنے، وہ یہ سے بنے، وہ گندم سے بنے، وہ جو سے بنے، جس چیز سے بھی بنے گی وہ حرام ہو جائے گی۔ کل مسکر حرام۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کل مفطر، صرف وہ نہیں جو بڑے نشے میں مبتلا کر دے، بلکہ جو اصل حالت سے آدمی کو پھیر دے،
یا جس کے پیچھے آدمی پاگل ہو جائے. اور یہ کبھی کبھی تھوڑا غور کریں تو جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کو بھی ایسی حالت پیش آ جاتی ہے کہ سگریٹ نہیں مل رہا تو ادھر ادھر، حتیٰ کہ وہ کسی سے مانگنے سے بھی باز نہیں. کسی وجہ سے سگریٹ جیب میں نہیں ہے، ڈبیا ختم ہو گئی، پیکٹ ختم ہو گیا، ملنے کا کوئی چانس اور نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے لوں گا. وہ ساتھ والے سے اچھی بلی شخصیت ہے لیکن سگریٹ مانگتے ہوئے شرمائے گا نہیں، کیونکہ اسے اب جو نشہ تھا وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ہے مفتر. یہ انسان کو پوری طرح پاگل نہیں کرتا لیکن اپنا اتنا عادی بنا لیتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا. سگریٹ چھڑانے کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ مرکز کھولے ہوئے ہیں. سعودی گورنمنٹ کے مرکز موجود ہیں. اگر کوئی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے بہترین طریقے سے، رازدارانہ طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ اس کا اعلان دیتے پھریں گے، اشتہار دیتے پھریں گے، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ اس کا علاج کریں گے، سگریٹ چھوٹ جائے گی. اسی طرح پورے آبرو مندانہ انداز سے اس کا علاج کریں گے، شراب چھوٹ جائے گی. اور اسی رازدارانہ انداز سے اس کا علاج کریں گے، اس سے دیگر منشیات جتنی بھی ہیں وہ چھوٹ جائیں گی. حکومت ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر رہی. حکومت کی کوشش ہے کہ یہ جو عزو معطل ہے، معاشرے کا ایک بیکار قسم کا فرد ہے، یہ کارآمد ہو جائے، یہ منشیات کو چھوڑے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شخص بن جائے. اس کے لیے ہسپتال کھلے ہیں، اس کے لیے مرکز سینٹر کھلے ہیں باقاعدہ، اور ان سینٹروں میں فری علاج ہو رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس منشیات کے نتیجے میں پاگل پن کی حد تک پہنچ چکا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ طبی نفسیاتی اسپتال جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے فری انتظام کیا گیا ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہنے والے چاہے کچھ، اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ سعودی ہوگا تب ہے، سعودی ہو، پاکستانی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کا باقاعدہ اسی طرح علاج کریں گی جس طرح کے سب کا کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ سینٹر موجود ہیں. آپ کو ایڈریس بھی میرا خیال کئی لوگوں کو معلوم ہوں گے، دمام میں، خبر میں، ہر شہر میں یہ سینٹر موجود ہے. حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ ایک اچھا فرد رہیں، معاشرے کا ایک مفید فرد بنے، ایک عزو معطل بیکار قسم کا فرد نہ رہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تابعداری کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جس میں نہ اپنا فائدہ، نہ اپنی اولاد کا فائدہ، نہ اپنے خاندان کا فائدہ، نہ اپنے ملک و قوم کا فائدہ، بلکہ انگریزوں کی دیکھا دیکھی میں یہ کھاتے شروع ہوئے. اور اگر انگریزوں کے دیکھا نہیں تو سکھوں کی دیکھا دیکھی کیا لیتے ہیں. وہ کون سے مسلمان ہیں؟ سکھ بھی شراب کے بڑے رسیا ہوتے ہیں. سکھ پیتے ہیں، ان کو دیکھ کے مسلمان پی رہے ہیں. انگریز کافر عیسائی پیتے ہیں، ان کو دیکھ کے مسلمان پی رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنی آئیڈینٹی قائم رکھنا ہے، اور وہ قائم تب رہے گی کہ جب ہم ان چیزوں کو ساری کو چھوڑ کے رکھیں. اگر جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے بھی ہم کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیسے؟ اور پھر توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھولا رکھا ہے. کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ مجھے تو اتنے سال ہو گئے ہیں پیتے، اب کیا ہوگا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا اگر حقیقی توبہ کر لے، توبہ نصوح کر لے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی گناہ سے بالکل پاک. اور گناہ سے توبہ کا حقیقی کا لفظ جو ہے یا توبہ نصوح کا لفظ ہے وہ ہے کیا؟ اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہوگا کہ جو کام جو برائی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، اور جو کر چکے ہیں اس پر اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کیجیے. اور تیسری چیز ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیجیے. اور اگر وہ گناہ بندے اور بندے کے مابین ہے،
یہ 3 شرطیں ہیں جب گناہ اللہ اور بندے کے مابین. اگر گناہ بندے اور بندے کے مابین ہے تو اس بندے سے جو مارا ہے اس بندے کا جو چھینا ہے وہ واپس کر دیجئے, تب تو وہ قبول ہو. اب آدمی چوری کر لیتا ہے کسی کی اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اگلے دن کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر, یا اللہ مجھ سے چوری ہوگی معاف کر. جب تک یہ اس مال کو اس کے مالک کی طرف واپس نہیں دے کے آتا تب تک یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. پاکٹ اس کی مار لیں گے اور توبہ اللہ کے سامنے آ کر پاکٹ والے کا پہلے حق ادا کرو اور پھر توبہ قبول ہو. یہ 4تھی شرط ہے جب گناہ بندے اور بندے کے درمیان. 3 شرطیں جب گناہ اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ رب العزت نے کھاتا کھلا رکھا ہوا ہے, آؤ جب بھی چاہے آؤ, تمہاری توبہ میں قبول کر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ, اللہ رب العزت آدمی جب بھی توبہ کرے وہ اسی وقت توبہ قبول کر لیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. اب قیامت تک میں آپ زندہ رہیں گے یہ تو لگتا ہی نہیں نا ابھی فی الحال. ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, 40 سال گزاریں گے. ایک ہے قیامت تک کھلا ہے, اور کہ دوسرا لفظ ہے حدیث شریف میں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے ما لم یغرغر, جب تک کہ آدمی کے گلے سے غرغرہ شروع نہ ہو جائے. غرغرہ تو معروف ہے نہیں, مرنے سے پہلے جو آدمی کے گلے سے آواز, جب ہوش و واس نہیں رہتا, اندر کا گوشت جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے, سانس چل رہی ہے لیکن وہ گوشت جو ہے اس کی وجہ سے پھڑپھڑاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے, یہ ہے غرغرہ. اور ایک پنجابی کا شاعر ہے, اس نے غرغرہ کا ترجمہ بڑے عجیب انداز سے کیا ہے. وہ کہتا ہے تیری چلدی چلدی سائیکل نو پی جانی پھرڑ اولیا. پھرڑ یہ جو ٹائر ہے سائیکل کا, اس نے سائیکل سے مثال دی ہے. سائیکل کا ٹائر ہے, اس کی 2-3 تاریں ٹوٹ جائیں نا تو وہ تھوڑا سا گول نہیں رہتا. اب وہ چلتے ہوئے کچھ اس طرح کرے گا, کچھ آوازیں دے گا. وہ پنجابی میں کہہ رہا پھرڑ, اور یہ غرغرہ ہی ہے. سائیکل چل رہی ہے برابر, اچانک ایک آدھ تار ٹوٹی, پھرڑ شروع ہو گئی. انسان اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے اور پھرڑ کا وقت آ گیا, غرغرہ شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لم یغرغر, انسان کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ غرغرہ کا وقت نہ آ جائے. اللہ رب العزت کتنا رحیم و کریم ہے کہ مرنے تک اس نے کہا توبہ کر لو, لیکن جب مرنے موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لو تو پھر معاملہ ختم ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں, ہمارے وہ احباب جو اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جس گناہ میں, توبہ تو صرف شراب سے نہیں ہے, منشیات سے نہیں, توبہ تو ہر گناہ سے ہے نا. جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. ایک توبہ ہم کرتے ہیں اور روز کرتے رہتے ہیں, یا اللہ میری توبہ, چلتے ہوئے یا اللہ میری توبہ, اور چھری بھی اپنی بغل میں رکھتے ہیں, جہاں موقع ملا چھری بھی چلا دی. اس طرح کی توبہ نہیں. توبہ کریں, پکے دل سے توبہ کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے لکھا ہے کہ ہماری ممانی قدسیہ زید گزشتہ دنوں بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, بشری کوتاہیوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ پیپر ہیں سوالات کا, اور ہمارے بھائی کا عبدالعزیز صاحب کا اصرار تھا کہ ہم یہ سوال خود پڑھ کے سنائیں گے. ہم نے یہ بات ان کی نہیں مانی معذرت کے ساتھ, کیونکہ آپ ہر سوال جو سوال لائے گا وہ خود پڑھ کے سنائے گا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور اس جگہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. میں کہوں نا کہ کسی نے سوال کرنا ہے تو اس کے سوال کو پڑھ کے سنا دے, بول کے سنا دے, الگ بات ہے. لیکن یہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ سوال لکھ کے دیجئے, انشاءاللہ ہم سوال بھی پڑھیں گے, جواب بھی دیں گے جو ہمیں معلوم ہوگا.
پہلا سوال ہے کہ اماں حوا کو پیدا فرمایا حضرت آدم کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں نیک بیوی متاع احسن قرار پائی ہے۔ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے میاں بیوی ایک پلنگ پر ساتھ سوتے تھے، اب بچے ماں کے ساتھ سوتے ہیں۔ یہ تو کہاں کی پڑھیں گے، سارا پڑھیں گے، نہیں صحیح بات ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے ساری ڈیٹیل شروع کر دی ہے۔ ایسے لمبے سوال کو مختصر انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ ساری تفصیل میں آدمی نہ آئے۔ اب کتنے نوجوان ہیں جن کے لیے یہ باتیں شاید نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نوجوان کو سننے کے لیے وہ بہرحال ایک پلنگ پر ساتھ سوتے تھے، اب بچے ماں کے ساتھ سوتے ہیں اور شوہر اسی کمرے میں دوسرے پلنگ پر سوتا ہے۔ جبکہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ایک پلنگ پر سوئے تو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ مگن اور خوش دیکھا جاتا ہے۔ برائے مہربانی ارشاد فرمائیں کہ کیا ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ایک ہی پلنگ پر سوئیں؟ اب یہ فرض تو نہیں ہے پہلی بات، لیکن بچے ہونے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ الگ ہو جائیں۔ ماں باپ کو بچے الگ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، ایک تھوڑا سا وقت ہے جس میں آپ کو بچے کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا، اور وہ مثال کے طور پر عورت کو جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے 40 دن زیادہ سے زیادہ، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، 20 دن 15 دن 25 دن 30 دن۔ جب نفاس کا پیریڈ ختم ہو جائے تو اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے سوئیں الگ الگ سوئیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن رہا یہ کہ آدمی وہ زیادہ خوشحال ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلنگ پر سوئے، یا وہ خوشحال ہوتا ہے جو الگ الگ سوئے، یہ بہر صورت ہر کسی کے اپنے اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے۔ اکٹھے سونا، پیار، اپنی بیوی سے پیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اکٹھے سونا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اس معیار کو پہنچ سکے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اپنی بیوی کی پلیٹ کے ساتھ کھانا شروع کر دے تو ساتھ ہمارے بزرگ بیٹھے کہتے ہیں جی یہ جورو کا غلام ہو گیا، جھوٹا کھا لیا، اب یہ گیا کام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس انداز سے کھاتے پیتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم ایک برتن سے کھانا کھاتے، ایک بوٹی میں اٹھاتی، اس سے میں گوشت کچھ کھاتی، اور جہاں سے میں نے کھایا ہوتا وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتی۔ میں پانی پی کے برتن رکھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی برتن اٹھاتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کے پانی پیا، یہ بھی نہیں کہ کہیں سے، پیالہ گول ہے نا، کہیں بھی منہ رکھتے پی سکتے۔ مٹی کے پیالے کے گیلا رہنے کا وقت رہتا ہے کہ یہاں منہ رکھ کے پانی پیا، کہتی ہے جہاں میں نے منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ رکھ کے پانی پیا۔ ایک بستر پہ سونا تو دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ آج ہم قائم کرنا چاہیں تو ہمارے بزرگ نہیں کرنے دیتے۔ بزرگ کہیں گے جی لو یہ بس رن مرید ہو گیا، اس نے جھوٹا کھا لیا بیوی کا۔ اور ماحول کا فرق بھی کچھ ہے، کچھ ماحول ایسے ہیں کہ اس میں میاں بیوی بڑوں کی موجودگی میں ایک چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ کہا دیکھ کتنی بھی شرم ہے شوہر کی چارپائی پہ بیٹھنے میں۔ چارپائی پہ بیٹھنے میں کوئی ایسی شرم والی بات نہیں ہے، میاں بیوی کے اکٹھے لیٹنے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ جس کا جیسا ماحول ہے اس کے مطابق وہ اپنا معاملہ شروع کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کوئی آدمی کہے نا کہ ان میں سے کوئی چیز فرض ہے، تو کوئی چیز فرض بھی نہیں، جس کے لیے جو بہتر ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ بہر صورت میاں بیوی کا آپس میں پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتنا ہونا چاہیے جیسے یہ مثالیں مل رہی ہیں۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک مثال میں یہ بھی رکھی دوں چونکہ سوال اسی تعلق سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، صحابہ کرام کو کہا کہ چلو اور آپ تھوڑا پیچھے رک گئے،
میاں بیوی تھوڑے پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ آپ اندازہ کریں, عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی, ریس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت جوان تھی, چھوٹی عمر تھی. وہ تو آپ کو معلوم ہے نا, بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں لگائیں گی, دوڑ لگائی. حضرت عائشہ ابھی بالکل تھوڑی عمر کی ہیں, جیت گئیں. معاملہ رفع دفع, میاں بیوی ہنستے کھیلتے, پھر جا کے صحابہ سے مل گئے. بات رفع دفع ہو گئی, ایک عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لگاؤں گی. اب حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اب میرا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو چکا تھا. اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ ہذہ بتلک, ایک مرتبہ تم جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا. میاں بیوی کے پیار کی مثالیں دیکھنی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں. آپ بستر پہ سونے کی بات کر رہے ہیں, بستر میں ہو, جنگل میں ہو, کھانا ہو, پینا ہو, کچھ اس انداز کا کھانا پینا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی زندہ ہو جائیں. آگے کہتے ہیں کہ کیونکہ بیوی کا قرب اور محبت شوہر کو بیوی کی طرف مائل رکھتا ہے اور شوہر بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بیوی شوہر کو قریب ہی نہیں لگنے دے گی تو ظاہر ہے کہ شوہر بیچارہ بھی تو کیا کرے گا. ایسی مثالیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو بہت کم وقت دیتی ہے, کچھ زیادہ شوہر کی کیئر نہیں کرتی, تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے اسے کیئر ملتی ہے وہاں اس کا فیر شروع ہو جاتا ہے. بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو وقت دیں اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی. ایک بات اور یہاں ذکر کر دوں, ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بنا سورا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود اس طرف کبھی توجہ نہیں دیں. باہر سے سگرٹ کے سلگاتے ہوئے دروازے تک آئیں گے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. اب بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ اگر وہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے تو آپ کا اپنا قصور ہے. آپ تھوڑا اپنے منہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں دیکھنی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے. وفد کے پاس جانا ہے ملنے کے لیے مسواک کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے مناجات کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا, مسواک کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ بیوی بنے سورے اور ہم جیسے تیسے ہیں, ہمارا کام اسی طرح چلتے رہے. یہ بھی نہیں, آپ بیوی کے لیے بنیے سوریے, بیوی آپ کے لیے بنی سورے, یہی بہتر ہے. مغربی ممالک میں غیر مسلم میاں بیوی اپنے گھر میں وقت ملنے پر اکثر چلتے پھرتے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور وہاں تصور کیا جاتا ہے کہ اس عمل سے دماغی سکون حاصل ہوتا ہے, جسے وہ میڈیکل کی روح سے درست ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کریں نہ کریں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں, گھر کے باہر, سفر میں, جنگل میں بیوی سے دوڑ لگا رہے ہیں. گھر کے اندر کوئی چلتا پھرتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس میں الحمدللہ ایسی بہترین مثالیں موجود ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں دراڑ آتی ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب